القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. احسن، جزاک اللہ خیرا۔ چوتھا قاعدہ ان مشرکی زماننا، یہ چوتھا قاعدہ گزشتہ تین قاعدوں سے وجود میں آ رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ثابت ہوا ہمارے زمانے کے مشرک اغلظ شرکن، باعتبار شرک کے زیادہ ہیبت ناک اور خطرناک ہیں، زیادہ غلیظ ہیں من الاولین، گزشتہ زمانوں کے مشرکین سے۔ جو اللہ کے نبی کے دور میں مشرک تھے، ابو جہل وغیرہ، ان سے زیادہ آج کے دور کے مشرک غلیظ ہیں، اور ان کا شرک ان سے زیادہ ہیبت ناک ہے اور زیادہ خطرناک۔ مثلا کیا فرق ہے؟ یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ۔ ان کا شرک کب ہوتا؟ جب وسعت ہوتی، آسانی ہوتی، فراوانی ہوتی، تو وہ اپنے بتوں کو پکارتے، اور جب کسی مشکل میں گھر جاتے تو پھر وہ بتوں کو فراموش کر کے صرف اللہ کو پکارتے۔ یہ مشرکین قریش کا شرک ہے، جو اللہ کے نبی کے دور کے مشرک تھے، ابو جہل اور اس کی قوم، کہ وہ رخاء میں اور عالم فراوانی میں بتوں کو پکارتے تھے، لیکن جب شدت ہوتی، سختی ہوتی، اور کسی خطرے میں گر جاتے اور کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے، اس وقت وہ اپنے سارے معبودوں کو بھول کر، فراموش کر کے صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ یہ اس دور کے مشرکین کا شرک ہے۔ اور آج کے مشرکین، خواہ وہ عالم رخاء ہو یا عالم شدت ہو، مطلقاً غیروں کو پکارتے ہیں۔ کشتی پر سفر کریں، سمندروں میں سفر کریں تو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، غیروں کو پکارتے، غیروں سے تقاضا کرتے ہیں ہمارا بیڑا پار لگا دیں۔ اور ایسے انہوں نے معبود مقرر کر رکھے، کوئی خشکی کا، کوئی تری کا، کوئی سمندروں میں ان کی رہنمائی کرنے والا اور نجات دہندہ، اور کوئی خشکی میں نجات دہندہ، باقاعدہ یہ تقسیم کر رکھی۔ تو پھر یہ فرق ہے آج کے مشرکین کا اور اس دور کے مشرکین کا۔ اس دور کے مشرکین، ان کا شرک رخاء میں تھا، عالم فراوانی میں تھا، لیکن جب کوئی مشکل ہوتی اور مصیبت میں گر جاتے تو سب کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے۔ مشرکو زماننا شرکہم دائما فی الرخاء والشدہ۔ ہمارے دور کے مشرکین جو ہیں، ان کا شرک مطلقاً ہر دور میں، آسانی ہو تو بھی انہیں پکارتے ہیں، مشکل ہو، شدت ہو تو بھی انہی کو پکارتے ہیں۔ تو پھر کتنا فرق ہے؟ مانا یہ کہ آج کے مشرک جو ہیں اس دور کے مشرکین سے زیادہ بدتر، غلیظ اور زیادہ خطرناک اور زیادہ ہیبت ناک ہے۔ ان کا شرک زیادہ افسوسناک ہے۔ اور بھی کئی فرق ہیں۔ قرآن نے مشرکین جو سابقین ہیں، جو اللہ کے نبی کے دور کے مشرک، ان کی بڑی قسم کا ذکر کیا، واقسموا باللہ جہد ایمانہم۔ ان مشرکین کی جو سب سے بڑی قسم اور سب سے خطرناک قسم، ہیبت ناک قسم اور شدید قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم کھا کر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی قسم اللہ کی قسم تھی۔ اور آج جو بڑی قسم قرار دی گئی وہ ان معبودوں کی، اپنے بابوں کی، پیروں کی۔ کسی کو ان کے پیر کی قسم دے دو، کسی بابے کی قسم دے دو، تو لوگ کہاں اٹھتے ہیں؟ ہمیں یہ قسم کیوں دی؟ اللہ کی قسم کی اہمیت نہیں ہے۔
لیکن ان کی قسم کی اہمیت، یہ بھی ایک فرق ہے ان دونوں مشرکین میں، آج کے دور کے اور نبی علیہ السلام کے دور کے. اور کم از کم آپ نے یہ بات ملاحظہ کی کہ جو مشرکین اللہ کے نبی کے دور میں تھے وہ صالحین کو پکارتے، جیسے لات ایک صالح شخص، یا فرشتوں کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا. اور آج کے دور کے شرک کرنے والے، آپ ان کے معبودوں کا حال دیکھیں، انتہائی فاجر قسم کے لوگ، انتہائی بے ایمان قسم کے لوگ، شرابوں کے نشے میں دھت، زنا کرنے والے اور مختلف معصیتوں کا شکار، انہیں پکارتے ہیں، فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں کو. بحیثیت شرک ہونے کے فرق نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ان کی سوچ کیا تھی اور آج کے شرک کرنے والوں کی سوچ کیا ہے. تو ایسے بہت سے فرق اور بھی کیے جا سکتے ہیں کہ آج کے مشرکین جو ہیں اس دور کے مشرکین سے بدتر. ہم نے کل بتایا تھا کم از کم وہ لا الہ الا اللہ کا فہم رکھتے تھے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور آج کے شرک کرنے والے انہیں اس کلمے کا فہم نہیں ہے، بلکہ وہ کلمے کا معنی اور کرتے ہیں جو حقیقی معنی نہیں. تو بہت سے فرق سامنے آ سکتے ہیں. یہ چوتھا قاعدہ گزشتہ 3 قاعدوں سے متفرع ہوتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج کے دور کے شرک کرنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور کے شرک کرنے والوں سے زیادہ بدتر ہیں، زیادہ ہیبت ناک ہیں، اور ان کا عمل ان سے بڑھ کر غلیظ اور خطرناک اور شدید. الحمدللہ، یعنی ایک شرک کی مذمت بڑی صراحت سے سامنے آ چکی ہے، اور یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی کہ آج کے دور میں شرک کرنے والے بہت ہی مذموم اور قابل نفرت عقیدے کے حامل ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور توحید کا پرچار عام کریں. معاشرہ بہت ہی ایک خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، اور شرک چپے چپے پر پھیل چکا، بالخصوص ہمارے وطنوں میں. بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت کی ذمہ داری کو سنبھالیں. ہمارے اہل و عیال میں، گھروں میں، خاندانوں میں اگر شرک موجود ہے تو ان سے رابطہ کریں، ان کو اطلاع دیں، ان کو لکھیں اور ان کو ڈرائیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بوجدکم عن النار وانتم تقحمون فیہا. میری تو یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں، ابھی تمہیں جہنم سے کھینچ لوں. جو تم گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس طرح ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. ایک معرفت جو ہمیں حاصل ہوئی، اور آج کے دور کے شرک کی جو شناعت اور مذمت ہم نے پڑھی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شرک کے خلاف کام کریں، دعوت دیں، اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو اور معاشرے کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں. حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں بے چینی، اضطراب، فقر اور قرضوں کا غلبہ اور امرائے سوء کی حکمرانی جو بھی ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہے کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتے. ایک بندہ اللہ کی غیرت کو کب دلکارتا ہے؟ جب اس کے ساتھ شریک مقرر ہے. کھاتا ہے اللہ کا، پیتا ہے اللہ کا، پہنتا ہے اللہ کا، زمین اللہ کی، وسائل اللہ کے، لیکن جب پوجنے کی اور عبادت کی باری آتی ہے تو عبادت غیر اللہ کو دے دیتے، تو اس کی غیرت کو دلکارتے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. ہم کوشش کریں اصلاح کی، جہاں تک ہماری رسائی ہو اور جہاں تک آواز پہنچ سکے. والتوفیق ہو بإذن اللہ تعالی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم.